الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ جمعہ اس حدیث کا ایک پہلو ذکر کیا گیا تھا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور کوئی ایسا دور نہیں ہے کہ اچانک آ گیا ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے دور کے تعلق سے برسوں پہلے ہم کو باخبر کر دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے بالکل آغاز میں جس طرح کے حالات تھے، جس طرح کی کشمکش تھی، جس طرح کی مشکلات تھیں، اسی طرح کے حالات آخری زمانے میں بھی پیش آئیں گے۔ اور جیسے اسلام کے آغاز میں مشکل حالات میں ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بشارت ہے، تو ایسے ہی آخری دور میں جب اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے تو اس زمانے میں بھی ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ اور حدیث میں اس طرح کے حالات کو جو ایک لفظ میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام غریب ہو جائے گا اور اسلام کو ماننے والے وہ بھی غریب اور اجنبی ہو جائیں گے۔ غریب بمعنی فقیر نہیں جیسا کہ کہا گیا تھا، بلکہ غریب بمعنی اجنبی۔ اور اجنبیت کس طرح کی وہ کچھ تفصیل گزشتہ جمعہ کو عرض کی گئی تھی۔ اب اس طرح کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے کیا اسوہ ہے، کیا ہدایات ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا، اس طرح کے دور میں جو اس وقت پیش آ رہا ہے وہی طریقہ اپنایا جائے گا تو حقیقی معنی میں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا استحقاق ہوگا۔ غور کرنے سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام کی اجنبیت کے دور میں جب ہر وقت اور ہر طرف سے مخالفت کا سامنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سب سے پہلی چیز اختیار کی گئی تھی وہ تھی صبر و عفو۔ کہ تم اپنا کام کرتے رہو اور مخالفین کو کسی طرح کا جواب نہ دو، صبر سے کام لو، جوش میں اور جذباتیت میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ کہ جس کا نقصان اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو ہو۔ یہ مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا بھی طریقہ تھا، اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو اسی کی تلقین کرتے رہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر اپنی طرف سے اس کا کبھی بھی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کا جواب اپنے عمل سے دیا۔ آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنون و دیوانہ کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی تقریر کر کے اپنے اوپر ان الزامات جو لگائے جا رہے تھے اس کا دفاع کیا ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی تعلیمات خود اس کا جواب بن رہی تھی کہ کوئی دیوانہ ایسی بات نہیں کر سکتا، کسی شاعر اور جادوگر کی یہ سیرت نہیں ہو سکتی، کسی مجنون اور پاگل کے یہ اخلاق و کردار نہیں ہو سکتے۔ آپ کی جو عملی زندگی تھی اور آپ کی جو پاکیزہ سیرت تھی اور آپ کی جو اعلیٰ تعلیمات تھی وہ خود اس پروپیگنڈے کا جواب بن رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی طور پر بھی یا کوئی ریئیکشن لے کر اس کا جواب دینے کی ضرورت کبھی بھی پیش نہیں آئی، اور جو مشکلات اور ایذا رسانیاں پہنچائی جا رہی تھی، ایذائیں پہنچائی جا رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے صحابہ کو روکا۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کمزور تھے، وہ تھپڑ کا جواب تھپڑ کی شکل میں نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ یہ تو حضرات صحابہ یہ عرب کے رہنے والے ہیں، اور عرب کی فطرت میں ان کے مزاج میں جنگ ہے، مقابلہ ہے، وہ اپنی بے عزتی کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اپنی توہین کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کے یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ اگر ایک خاندان میں جنگ ہوئی ہے، چھڑی ہے،
تو وہ جنگیں نسلوں تک چلتی تھی، جب تک کہ ان کو اس بات کا اطمینان نہیں ہو جاتا کہ جو ظلم ہم پر کیا گیا ہے ہم نے اس کا انتقام نہیں لے لیا۔ تو اس طرح کا مزاج رکھنے والے یہ حضرات تھے۔ تو کمزور ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین نہیں فرمائی تھی، بلکہ اپنے نفس کی تربیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ حالانکہ بار بار حضرات صحابہ کی طرف سے ایسی باتیں آئیں کہ وہ اشارہ چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اجازت نہیں، فقط اشارہ مل جائے تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عباس اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، جذبات میں مشتعل مت ہو جاؤ۔ ہاں، جو کرنے کے کام ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وہ کرنا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس اس آیت کریمہ کا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ کیسی بات ہے کہ کننا فی عزت اذا کننا مشرکین، کہ جب ہم مشرک تھے، کافر تھے اور باطل پر تھے، جب تو ہمارا غلبہ تھا، ہمارا تنتنا تھا، ہماری ایک آواز تھی، ہمارا ایک رعب تھا، ہم غالب تھے۔ وَإِذْ آمَنَّا كُنَّا فِي ذِلَّةٍ، کہ جب سے ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، کفر سے، شرک سے تائب ہو چکے ہیں، تو ہم دن بدن کمزور ہو رہے ہیں، ہم کو پیسا جا رہا ہے، ہم کو دبایا جا رہا ہے۔ تو آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ مقصد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا یہی تھا کہ اللہ کے رسول، ہمیں آپ اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم ان کو جواب دے دیں؟ تو اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کہ تم سے ابھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، جذبات میں مشتعل نہ ہو جاؤ اور جوش میں کوئی قدم نہ اٹھاؤ، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، حکایات صحابہ میں انہیں ان کے واقعات سنے، کتنی سخت تکلیفیں ان کو دی گئی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے سائے میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت خباب ابن ارت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ کہا اس کا حاصل یہی تھا کہ اللہ کے رسول، کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ اور آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر دیتے
کہ یہ حالات ختم ہو جائیں اور ہم علانیہ اور بالکل آرام کے ساتھ اللہ کے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں اور اس کی دعوت دے سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حضرت خباب ابن ارد کے اس مطالبے پر سرخ ہو گیا، حالانکہ انہوں نے جواب دینے کی اجازت نہیں چاہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ یہ جو مشکل حالات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں ہے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ تو یہ کیا گیا کہ لوہے کی کنگیاں ان کے سر پر کی گئیں، جس کے نتیجے میں ان کی کھال اور ان کا گوشت بھی کٹ گیا، ان کو زندہ آرے سے کاٹا گیا۔ لیکن اس طرح کے حالات ان کو دین سے پھیر نہیں سکے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ایمان لائے ہو تو اس طرح کے حالات تو کیا، اس سے زیادہ سخت حالات سے تم کو گزرنا پڑے گا۔ یہ دین اسلام کی فطرت میں داخل ہے اور اللہ کے نظام تکوینی کا حصہ ہے کہ ایمان والوں کو ہر زمانے میں سخت کے سخت سے سخت حالات سے گزرنا پڑے گا۔ وہ نبی کی دعا سے بھی وہ حالات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت خباب کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ تم اپنی تکالیف کا رونا روتے ہو، تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان پر جس طرح کے حالات آئے تھے اس طرح کے حالات کا سامنا تم کو ابھی نہیں کرنا پڑا۔ بتاؤ تم میں سے کون ہے کہ جس کو زندہ آرے سے چیر کر جس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں؟ وہ کون ہے کہ جس کے سر پر لوہے کی کنگھی کر کے اس کی کھال اور اس کے گوشت کو کاٹ کر رکھ دیا گیا؟ فرمایا کہ یہ حالات اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ گزر چکے ہیں، لیکن ان سخت حالات نے بھی دین سے ایک قدم بھی ان کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو سب سے پہلا سبق جو مکی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہمیں صبر کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہنا ہے۔ دوسرا سبق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے اور اس طرح کے حالات سے، جس طرح کے حالات ابتدائی اسلام میں اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو پیش آئے تھے، وہ یہ ہے کہ توحید پر استقامت اور کفر و شرک سے مکمل بیزاری۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ توحید ہے، توحید وحدانیت ہے۔ توحید ربوبیت بھی کہ رب اگر ہے تو وہ ایک ہے، اور توحید الوہیت بھی کہ اگر کسی کے سامنے سر جھکانا ہے تو وہ ذات بھی ایک ہی۔ اس توحید پر سخت سے سخت حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ حالانکہ ان کفار اور مشرکین کے لیے اصل بات یہی تھی
وہ یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے بتوں کو برا مت کہو، اور برا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گالیاں مت دو، اللہ کے رسول نے کبھی گالیاں نہیں دی۔ برا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ غلط کو ہم غلط کہیں گے، باطل کو ہم باطل کہیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا اور ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ بنیادی مخالفت کفار و مشرکین کی اسی بات پر تھی کہ وہ بت اور وہ مورتیاں کہ برسوں سے ہمارے باپ دادا جس کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، یہ ہماری بنیادی آستھا کا مسئلہ ہے، تو تم ہماری اس آستھا سے کیوں چھیڑ چھاڑ کرتے ہو؟ اس پر خاموش رہو تو ہمارا اور تمہارا پھر کوئی اختلاف نہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک پیشکش کر ڈالی کہ ایسا بھی تو راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ایک دن سب مکہ والے فقط اللہ کی عبادت کریں گے، اور ایک دن سب مکہ والے اللہ کو چھوڑ کر جو یہ مورتی ہے اور یہ بت ہے ان کی پوجا کریں گے، تو دونوں کے لیے راستہ نکل آئے گا، کوئی اختلاف نہیں، تم بھی آرام سے رہو ہم بھی آرام سے رہیں۔ اسی پس منظر میں سورہ کافرون نازل ہوئی، لا اعبد ما تعبدون، کہ نہ آج تک میں نے تمہارے ان بتوں کی عبادت کی ہے نہ آئندہ کروں گا، اور ابھی تک تم کو توقع نہیں ہے تو آئندہ کے لیے بھی توقع مت رکھنا کہ محمد اس پر جھک جائے گا۔ اور ابو طالب کے پاس کفار کے سردار فقط اسی بات کو تو لے کر گئے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے سے فقط ایک بات کہہ دیجئے کہ وہ ہماری مورتی پوجا کی مخالفت نہ کرے، اس کے بعد ہمارا اور اس کا اختلاف ختم۔ مورتی پوجا کو برا مت کہو، اس کی مخالفت نہ کرو، تو ہمارا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی طرح کا کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ ابو طالب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کفار کی یہ بات کہی تو ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی جملہ کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو اور پھر مجھ سے تم یہ کہو کہ میں ان کے بتوں کی مخالفت نہ کروں تو خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دین کا مدار ہے، یہ تو نبوت اور رسالت کی بنیاد ہے، اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو مخالف سے مخالف حالات میں بت پرستی کے سلسلے میں، وحدانیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے ذرہ برابر بھی نرمی اور لچک نہیں دکھلائی کہ یہ تو بنیاد ہے، اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اس کی وجہ سے بہت سخت حالات سے گزرنا پڑا، اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ابتداءً اسلام میں داخل ہونے والے حضرات صحابہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام لایا 17 سال کا تھا، اور وہ اپنے علم کے مطابق کہتے ہیں کہ میں اسلام میں داخل ہونے والا تیسرا آدمی تھا۔ جب اسلام لے آیا تو ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک تو
اپنے باپ دادا کے مذہب پر دوبارہ نہیں آئے گا وہاں تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور مر جاؤں گی تو دنیا تجھے کوسے گی کہ اس نے اپنی ماں کو مار ڈالا، لیکن ماں کی بات کو نہیں مانا۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے لیے کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، یہ تو آج نافرمان اولاد کے لیے یہ بہت معمولی بات ہے، کیونکہ ماں باپ کی جو عظمت ہونا چاہیے، ماں باپ کا جو احترام ایک بچے کے دل میں ہونا چاہیے، وہ باقی نہیں رہا۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے تو یہ بہت معمولی بات ہے کہ کرنا ہو جو کرنے ان کو کرتے رہیں، یہ بڈھے جو کرنا ہو ان کو، ہم تو اپنے راستے پر چلیں گے۔ لیکن اس وقت کا کلچر جو خالص غیر اسلامی کلچر تھا، اس وقت کی تہذیب جو خالص کفریہ شرکیہ تہذیب تھی، اس تہذیب میں بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی باپ، کوئی بیٹا اپنی ماں باپ کا نافرمان ہو۔ تو حضرت سعد کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ کیا کروں۔ ایک طرف وہ فقط مطالبہ یہ تھا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پر دوبارہ آ جاؤ، محمد کی تکذیب کر دو کہ یہ جھوٹے ہیں، اتنا سا مطالبہ تھا۔ لیکن آیت کریمہ نازل ہوئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اپنی جگہ پر تم کو تاکید کی جاتی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی پوری خدمت کرو، ان کی ہر مراد اور ان کی ہر تمنا کو پورا کرو، لیکن خبردار شرک کے معاملے میں، کفر کے معاملے میں ان کی بات کو نہ ماننا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، حضرت سعد نے ٹھان لی اور ماں سے صاف کہہ دیا کہ اگر ایک نہیں تجھ جیسی 70 مائیں بھی ہو اور وہ تڑپ تڑپ کر میرے سامنے جان دے دے اس بات پر کہ میں محمد کے دین کو چھوڑ دوں تو نا امید ہو جانا، ایسا میں نہیں کرنے والا۔ جب یہ دو ٹوک اور صاف جواب ملا تو والدہ کی عقل ٹھکانے آ گئی، کھانا شروع کر دیا۔ تو مقصد یہ کہ یہ استقامت، توحید پر استقامت، یہ اس وقت کا بنیادی پیغام ہے۔ آج کے ماحول میں بھی یہی بنیادی پیغام ہے، کیونکہ سیکولرازم کے عنوان سے، تو کہیں نیشنلزم کے عنوان سے، کہیں ہیومنزم کے عنوان سے یہ توحید پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ جتنے بھی ازم ہیں، ازم ان سب کے ڈانڈے وہ شرک اور کفر سے ملتے ہیں، اس میں توحید کی نفی پر مبنی ہے، وہ وطن پرستی، انسانیت پرستی اور ملک پرستی، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد شرک پر مبنی۔ مسلمان ان چیزوں کو اختیار کر کے وہ دراصل وحدانیت کی اصل ڈگر سے، اصل راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو توحید پر قائم رہنا یہ اس وقت کا دوسرا بنیادی سبق تھا، اس کے علاوہ اور بھی اسباق تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو کما حقہ سمجھ کر اپنانے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔